میں آئی ایم ناٹ این اجنبی. اور یہ جو ابھی اتنا تماشا لگا ہوا ہے جناب کہ وہاں پہ علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا جائے. آئی ہیڈ کریٹڈ سچ سیکریٹریٹ آن دی برنک آف ستلج 13 کلومیٹرز آؤٹ آف بہاولپور. وہاں پہ ایک پرانا ریسٹ ہاؤس ہے ستلج, اب کبھی کبھی آتا ہے, انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے, سفیشینٹ ہے. میں نے وہاں پہ آفیسز اسٹیشن کیے اور میری روٹین تھی کہ ویکینڈ میں نے بہاولپور جانا ہے, اور اگر فلائٹ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے بائی روڈ جانا ہے اور راستے میں پھر علاقے دیکھ کے جانے ہیں. اور سر میں نے وہاں پر ایک جیپ اسٹیشن کر لی تھی. اگر میں بائی ایئر جاتا ہوں تو میں جیپ میں بیٹھ کے گھس جاتا ہوں. اور میرا ابھی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میرے ذہن میں کیا ہے سر, وہ سر یہ ہے کہ یہ سارا جو ایریا نا ابھی را ہے, اس میں انٹروینشنس کم ہوئی ہیں, بہت کم. اور دوسرا جو فلوریڈا ہے نا جی انگلینڈ سوری امریکہ میں, دیٹ از آلسو ان مائنڈ. اس لیول پہ اس کو ڈیولپ 2000 سیاسی میٹرس اس پر بھی دیکھیں گے, لیکن یہ ایک زبردست آپ کو ملے گا, فیڈ بیک بھی آئے گا اور آپ کو ایک ملے گا سپورٹ ملے گا, بیک سپورٹ ملے گی. اس کے بعد سر اپنی میاں والی سے نیچے آئیں, خوشاب میاں والی تھل سارا جو ہے بکر لیا, وہ ایک اور بیلٹ ہے اپنی طرز کی خوبصورت. اگر آپ دور گئے ہوں گے, آج کل جائیں تو وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے, ہر جگہ چنے لگے ہوئے ہیں, بارانی ہے, چنے پھینکے ہوئے انہوں نے, اور دے ارن آئی تھنک بے شمار منی. اور ابھی دنوں کیا جی وہاں پر اتنے سولر ٹیوبر لگے ہوئے ہیں, جی تو انٹائرلی اس کی حالت چینج ہو گئی ہے. یہ زمینداروں کا ایسا ہے نا, اگر ایک کوئی انوویشن کرتا ہے نا پھر سارے کرتے ہیں. سارے کرتے ہیں. سر بہت سی چیزیں ہیں میری صندوقڑی میں. ایک میں نے یہ دانش اسکول کا بڑا جو سائز ہوا ہے, لیکن دانش اسکول یہ ونڈرفل آئیڈیا, دیٹ واز دیٹ از اینڈ دیٹ ول بی. میں نے اس کو کنسیو کیا جب ٹور کرتے ہوئے, اور میں ٹور اس طرح کرتا تھا کہ میرا دفتر میرے ساتھ ہوتا تھا. آئی وڈ بی آن دی ویل ڈرائیو میں کرتا تھا, 4-5 ہارورڈ لڑکے میرے ساتھ ہوتے تھے, اور وہیں سے ہم سارے پنجاب میں پیغام دے رہے ہوتے تھے. دفتر میں ایک مین فریم رکھا ہوا تھا, وہاں سے کہ چیف سیکرٹری نے آج یہ دیکھا ہے, یہ کہا ہے, دس از واٹ ہی وانٹس. سارا پنجاب جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے, نعوذ باللہ, دھرتی ہلتی تھی کہ چیف سیکرٹری باہر آیا ہے. اور میرے ساتھ میرے سارے سیکرٹری صاحبان ہوتے تھے دفتروں میں, میں نے نہیں چھوڑے تھے, کیونکہ دفتروں میں سب ڈیلے ہوتا ہے. موقع پہ جائیں, 8 بجے آپ سیکریٹریٹ کا دورہ کر رہے تھے, لیٹر ساتھ لے جائیں, اور ایک ڈویژن میں دیور 7 days 7 دن کے لیے آپ نے ٹھہرنا ہے. ہر ایک سیکرٹری صاحب ایک سب ڈویژن میں ٹھہرے گا, اور اس کے ایشوز کو یہ نہیں کہ لسٹ بنائے گا, ریزالو کرنا ہے. ہی ہیز دی پاورز آف آل دی ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دوز آف فائنانس, PND آف چیف منسٹر ایکسائز ہو, ہی وڈ برنگ دیٹ ان نوٹس ود ان 2 hours. آئی ول گیٹ ہم دی آرڈرز آف چیف منسٹر کہ کرو. اس سے جناب والد مبشر نواز صاحب نواز صاحب سر, نون کے حلقوں میں اندرونی طور پہ بڑی کھلبلی مچی, اور جہاں جہاں میں ہو کے آ جاتا تھا وہاں کے MP MLA سر پہ ہاتھ رکھ کے رائے گنج پہنچتے تھے اپنے ابے کے پاس, یہ کہنے کے لیے کہ ہماری سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے چیف سیکرٹری نے اور بیوروکریٹس نے. دے آر ریئلی ایکٹیو, وی شوڈ بی ایکٹیو, وی آر پیڈ فار دیٹ, ہمیں تنخواہ ملتی ہے. ہم کو غلط کام کر رہے ہیں تو بتاؤ, ہم اپنی پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں جو قانون نے ہمیں دی ہے. یہ چاہتے ہیں جیسے آج کل ہے, کوئی بندہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کرتا, چیف سیکرٹری آتے ہیں کھڈے میں گھس جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوا کیا, یہاں کے سیاستدان بھی اٹھے, پھول نگر ماشاء اللہ ہمارا سر کا تاج ہے اور ہماری فٹے منہ ہے, اور یہ اس سے بڑی فٹے منہ یہ بیٹھی ہے, اور اس سے بھی شرم کی بات قصور میں بیٹھی ہے, اور آگے چلے جاؤ تو بیٹھی ہے.
رائیونڈ والوں کو اللہ خود سنبھال لے اور سنبھالے گا. اور سر آپ دیکھیں کہ یہ ان سب نے کہا کہ چیف سیکرٹری نے قصور کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے, ڈیولپمنٹ کرائی جا رہا ہے. پھر مجھے کنٹین کیا گیا کہ آپ اپنے گاؤں میں ڈیولپمنٹ کرائیں جو کرانی ہے, ہمارے حلقے ڈسٹرب نہ کریں. انہوں نے کہا جی اپنے گاؤں میں رہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں گاؤں میں تو گاؤں بن گیا. تو سر یہ باقاعدہ یہ طے ہوا نومبر 2009 when I was very active کہ چیف سیکرٹری سے جان چھڑاؤ. ساری عمر کا میں ساتھی بھی تھا, میرے خلاف چارج بھی کوئی نہیں تھا الحمدللہ نہ ہے. تو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی گاڑی کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, پرچہ ہو گیا, سارا کچھ کارروائی شروع ہو گئی. پھر انہوں نے پرویز رشید کو اور دیگر لوگوں کو لگایا کہ میڈیا کو پیسے دو کہ چیف سیکرٹری کو کی کیریکٹر اسیسینیشن کرو. پھر انہوں نے اس کے بعد شاد رفیع کی ڈیوٹی لگی, ان کے وہ حلقے میں سے تھے جو بیچارے مرحوم تھے, ان کی ڈیوٹی لگی کہ ان کو ذرا تم سپورٹ دو, ہم سپورٹ دیں گے کہ چیف سیکرٹری کے خلاف وہ پرچے کے لیے باہر نکلیں کہ ہم نے اس کو دوسری ایف آئی آر کرانی ہے اور اس کو اندر کرانا ہے. نواز شریف صاحب اور سر پھر میں ہمارے بیرسٹر شاہد مسعود بھی ساتھ گئے اسی موو میں, اور روز دیگیں پکا کے ان کا گھر لے کے جاتے تھے جب تک وہ 10واں نہیں ہو گیا مرحوم کا. کوئی بات نہیں, زیادہ میٹر. سر ہوا یہ کہ یہ سیشنز کورٹ میں گئے, پرچہ نہیں ہوا میرے پہ. سنگل بینچ, ڈبل بینچ, ہائی کورٹ میں گئے, میرے پہ پرچہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ سنگل اینڈ دین ڈبل, میرے پہ پرچہ نہیں ہوا. سر ہو نہیں سکتا, بنتا نہیں تھا. ایون اف آئی واز ڈرائیونگ, میرے پاس لائسنس تھا, میری ضمانت ہوتی, مجھے گرفتار کہاں کیا جا سکتا تھا. آئی واز ناٹ ڈرائیونگ. پہلے کوشش کی گئی کہ کہا جائے کہ یہ خود گاڑی چلا رہا تھا. وہاں چونکہ کینٹونمنٹ کا ایریا تھا, وہ فوج نے کہا یہ تو خود نہیں چلا تھا, ڈرائیور چلا رہا تھا. تو وہاں سے ان کو سمجھ گئے یہ پکا کوئی ریکارڈ ہے, تو چھوڑو اس کو. یہ ہے آپ کا سیاستدان. اور سر یہ ہے وہ جس نے پیسے میں سب کچھ بولا ہے. اب میں انتہائی بیلنس جا رہا ہوں کہ ساری عمر بھی چائے پلائی نہیں ہے, اب میں بالکل ہی نہیں پی رہا ہوں. تاکہ ایک غریب آدمی, سر سفید پوش بندے کے لیے روز چائے پلانی حلال میں سے مشکل ہے, یہ حرام میں سے تو پلائی جا سکتی ہے. سر آپ کی 200 ایکڑ زمین ہو, 400 ایکڑ ہو, سب آپ کے مسائل ہیں. آپ یہ چائے نہیں پلا سکتے, یہ کھانے نہیں کر سکتے, یہ 10-10 مرلے کی گھڑیاں لے کے آپ نہیں بھاگ سکتے. سو لیٹس 25,000 میں لاسٹ الیکشن لڑا تھا, 135 میں لڑیں گے, 10% مہنگائی کا. آئی وانٹ مبشر اراؤنڈ, یہ چھوڑے ان چیزوں. اور مبشر نے بڑے ویلڈ مجھے مشورے دیے, وہ کیونکہ ایز اے میڈیا مین, ان کو آئیڈیا ہے, پڑھے لکھے ہیں وہ, کہ جی یہ اس طرح ہم لوگوں کو بتائیں. میں نے کہا دس ول انٹیل منی, اس کا پیسے لگیں. کہتا جی میں ارینج کروں گا. میں کہا نہیں یار, تم کیوں کرو گے, پارٹی کرے گی, اور میں ڈونیشن لیتا کوئی نہیں, اس پارٹی میں کوئی ڈونیشن نہیں ہے. ہمارا کیا عشر ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اللہ جانتا ہے, لیکن یہ جو درست ہے یہ بات ہے. میں نے آپ کی کافی سما خراشی کی ہے. مہربانی. اور آپ چونکہ مجھ سے عمر میں شاید چھوٹے ہی ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں, تو میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ میرے بیٹے ہیں. سر یہ ایک بہت جذبے کی بات ہے. جب میں نے یہ گاڑی پارٹی اناگوریٹ کی تھی 2010 میں بنائی تھی, جب تک میں ٹیکنیکلی سروس سے باہر نہیں آیا تھا 2016 تک, تو یہ پارٹی میرے دوست اس کے آفس لینر وغیرہ وہ چاہتے تھے. جب میں نے فارغ ہوا ہوں اور میں نے اس کا انٹر پارٹی کرایا اور میں چیئرمین اپنے آپ کو الیکٹ کرایا میں نے, پھر میں اپنی فاکس ویگن کار پہ ہاف آف دی پنجاب آئی واز دیئر, لوگوں سے مل کے. جناب کا کیا حال ہے؟ ہمارا یار تو یقین کیوں نہیں کرتا؟ نہیں سر, میں سلام کرنا آیا سر سلام کرنا. اور چڈی آ باغ دی موری تو کون ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی اس چیز سے بھی نہیں. بس میں ایک سمجھنا کہ مجھے کم کرنا ہے, وہ میں کرنا. 11 سال سے رکی ہے لائبریری, لوگ سیاست شرارت
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਮਾਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਆਵਾਮ ਢਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਢਾਏਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀੜਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੀਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਖਿੱਦੂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਨੀਓਟ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਕੌਤੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਭਜਵਾਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਯੰਗਸ ਦਾ ਅਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, کہ انہوں نے پوچھا کہ الیکشن کے بعد اگر کوئی ایسی صورت ہوئی کہ آپ کو سپورٹ لینی پڑی اس کی پی ٹی آئی کی یا زرداری کی یا یہ وہ حکومت بنانے کے لیے، اپنا شہباز صاحب کی کہہ رہا نہیں درست کہہ رہے نہیں اس وقت جدوں میں مانتا تھا کہ ہاں یار بڑی اچھی گل ہے، ہر بندہ مانتا سی کہ زرداری صاحب کی ہیلپ لینے سے بہتر ہے بندہ کنویں میں ایک چھلانگ لگا دے تو اگوں تو ساریا گلاں دوسریاں۔ اج تسی دیکھ لو کی ہوندا پیا، اور وہ شہباز شریف جڑے کھلوتے نے کیا تم ترا کٹائیاں شائیاں لگیاں یہ وہ، اور بچوں کی نکلیا۔ اور میں اپنے آپ کیا میں کہ جاوید محمود ہے تو اپنا لیڈر بنایا ہوا سی، میں کہ تینوں کچھ تو خیال ہونا پتہ لگنا چاہیے سی۔ لیکن میں تو جو شہباز شریف کہتے سی انہوں میں کہنا سی درست کہتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ اینے شریف لوگ، اینا سارا حساب کتاب اور جناب اچھی گفتگو، اچھے کم، خیرات اور جناب لوگوں کی مدد وغیرہ 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 اندروں کی نکلیا۔ جدوں یہ باہر گئے نے ایگزائل سے میں فوج بلایا سی، میں شہباز شریف صاحب کا سیکرٹری تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ میں کہ میرا حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک کچھ سرکاری آدمی تھا اور میں اس پہ میرا اپنا جو کام ہے اس میں مجھے نہیں پتا حمزہ کا کیا تھا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک دن وہ 7 کلب پہ آیا تھا تو شہباز شریف صاحب 90 شارہ پہ بیٹھے تھے تو ایک دم چلے گئے اور پتہ چلا کہ وہ حمزہ کو ڈانٹ کے آئے ہیں کہ تم میرے دفتر میں کیوں آئے ہو۔ یہ میں 97 کی بات کرتا ہوں، 98 99 تک یہ ماحول چلایا شہباز شریف صاحب۔ اور جب میں مشرف صاحب کا آیا ہے ماشاء اللہ تو میں اسی یاد میں رہا کہ شہباز شریف آئیں گے تو یہ اچھا کام کریں گے تو پنجاب کی ملک کی خدمت ہوگی۔ وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے کہا اب اس کو گرفتار ہی کرنا ہے، اس سے نیچے نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ میں وہ کر رہا تھا جو ان کے منشور میں لکھا ہے، میں وہ کر رہا تھا جو انہوں نے مجھے سکھایا پڑھایا تھا، اور میں وہ کر رہا تھا جو مجھے پتا ہے کہ درست ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی پھاڑو اندر کر دو۔ ہوں لوگ کہتے ہیں جناب تسی کوئی پارٹی جوائن کر لیں، میں کہا کہڑی جوائن کرا، پھر میں دسنا تو پھر چپ کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ جی جیب خالی ہوئے اور پارٹی بنانے واسطے نکلے تو وہ لہٰذا اتوں معائنہ بھی کرانا چاہیے عقل دا،
لیکن وہ ایمان کا معائنہ کون کرے گا جو اللہ کو مانگتا ہے؟ اور جو کچھ ساری عمر وہ سیکھ کے آیا، پڑھ کے آیا، دیکھ کے آیا، کر کے آیا، اور انہوں پتہ کہ کچھ 6 مہینے کا مسئلہ ہے پنجاب دے وچ بنیادی، باقی چیزاں تو پنجاب میں